الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر آخر الزماں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اسلامی بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کی آج دوسری تاریخ ہے. دوسرے صوم روزہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اس کی سعادت اور اس کی برکت ہم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، مذہب اسلام نے جس کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت کی گواہی، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کا روزہ. چونکہ یہ موسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں نماز رکھا ہے، دے رکھا ہے، مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا ہے، وہ اسی مبارک مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں.
اگرچہ زکوٰۃ کا مسئلہ کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک ہی کو متعین کر لیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو جائے سال میں کہ جتنا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی خریدنے کے مطابق اس کے پاس کرنسی آ جائے کہ وہ محرم کے مہینے میں اتنا پیسہ ہوا اس کے پاس کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، لیکن اس پر سال بھی گزرے، اس محرم سے لے کر اس محرم کے آنے تک، اس بیچ میں آپ کھاتے پیتے رہیں، پہنتے رہیں، دوا علاج ہے، تعمیری کام ہے، مسائل ہیں، اگر وہ رقم باقی بچے یا اس سے زیادہ بچا تو آپ 2.5% نکال دیں۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، یہ اللہ کا مطالبہ کتنا آسان ہے۔ انسان اللہ کا شکر گزار جس قدر ہو کم ہے، 2.5%، لیکن ٹارگیٹ لوگوں نے بنا لیا رمضان المبارک کو۔ اس بنیاد پر، ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر، کہ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں 1 خرچ کرتا ہے تو 70 کا ثواب پاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نفلی صدقات جب آپ خرچ کریں گے زکوٰۃ کے علاوہ، تو روایت تو خیر ضعیف ہے، لیکن 1 کا 70 جو ہے وہ معاملہ تب آپ کا حل ہوگا۔ زکوٰۃ قرآن و حدیث دونوں سے 32 مقام پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں۔ یہ تیسرا رکن ہے مذہب اسلام کا، توحید و رسالت، اس کے بعد نماز کا اقامت، نماز کا قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے وہ زکوٰۃ۔ جہاں بھی قرآن کریم آپ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے تو آپ یہی پائیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہی آپ پائیں گے۔ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی کے، زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھوتری کے۔ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ رمضان مبارک کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کا صلہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، اور جیسے ہی منہ موڑ لیتے ہیں تو شام کو چٹنی روٹی بھی نہیں ملتی۔ برکت کی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی برکت کیا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سودی کاروبار کر لو، سودی لین دین کر لو، بڑی برکت ہوگی۔ نعوذ باللہ، برکت اس میں ہوگی ہی نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، مٹ جاتا ہے، قرقی آ جاتی ہے، اور گھر در، کھیتی، کاروبار سب آ کے لے جاتے ہیں بینک والے۔ اور صدقات و خیرات 1 کا 70 آپ اللہ سے پائیں گے، آپ پتہ نہیں پائیں گے ہمیں کہاں سے آیا، برکت ہوتی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ زکوٰۃ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرعی معاملہ کیا ہے کہ مال زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت سے لے کر سال بھر اس پر گزر جائے، فوراً نہیں بھائی کہ 2.5%۔ اللہ کی مہربانی دیکھو، زکوٰۃ آپ کے پاس دینے کا جب وقت آیا تو اللہ کہتا ہے اس پر سال گزرے پورا، تمہارے اوپر کوئی حرف نہ آئے کہ اب زکوٰۃ دے دیا تو اتنا کم ہو گیا، وہ باقی رہے سال بھر، اب آپ زکوٰۃ نکالیے۔
اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، اور پھر زکوٰۃ کے مصارف کو بھی اللہ نے بیان کیا، کہاں خرچ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور اسی طرح سے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے؟ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، ان کے ساتھ زندگی کے ساتھ مسائل بہت ہیں، اور جو کام کرتے ہیں زکوٰۃ وصولی کی۔ یہاں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا لوگ چندہ کرتے ہیں مدرسے کا تو ان کو زکوٰۃ میں سے دے دیا جائے، اور یہ زکوٰۃ کا مال جب بیت المال میں جمع ہو اسلامی طریقے پر، کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس کوئی نہ رکھے، بیت المال میں آئے، اب وہاں سے تحقیق کر کے ان غریبوں کو، مسکینوں کو دیا جائے، جو کام کر رہے ہیں ان کو دیا جائے، کہ وہ پورے علاقے میں، گاؤں میں، چھیتر میں مقرر ہیں وصولنے والے سرکار کی طرف سے، یعنی سرکار، اسلامی سرکار، اسلامی قانون کے اعتبار سے۔ اب وہ محنت کر رہے ہیں تو ان کی مزدوری اسی سے دی جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والغارمین، قرض دار، اتنا قرض سے دبا ہوا ہے کہ وہ ادا نہیں کر پائے گا، اس نے آ کے آپ کے سامنے بات رکھی، آپ نے سنا، اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق پر غور کیا کہ اتنا قرض دار ہے، کہاں سے دے پائے گا۔ ایک تو وہ ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں، لین دین ان کا چل رہا ہے لاکھوں میں، اس کی بات نہیں، بات اس کی ہے کہ کوئی آدمی قرض دار ہو گیا اور اس کے ادائیگی کوئی صورت نہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں، تو اس کے قرض کی ادائیگی اس سے کی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک بات لکھنے والے نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، کہ دو آدمی میں فریق میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جب صلح کی بات آئی تو ایک کہتا ہے ہم کو اتنا دیں تو ہم صلح کر لیں گے، اب اس کے پاس وہ ہے ہی نہیں کچھ دینے لینے کا۔ تو جو آدمی پیشوائی کرے گا اس میں اور صلح کرائے گا اور اس کی ذمہ داری لے لے گا کہ یہ پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، انتظام کر دوں گا، اور آپ صلح کر لیں، وہ صلح خیر، صلح بہترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا وعدہ کیا اور میں اسے جھیل رہا ہوں۔ تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ تم نے جھیلا تم جانو، جیسا ہمارے یہاں سب کا مزاج ہے پھٹکارنے کا۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھہرو، صدقات کے مال آ جائیں گے تو اس میں سے آپ کا تعاون کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک اچھی بات کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے مسائل کے لیے نہیں۔ قبیصہ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ دو متحارب لوگوں میں اگر کسی ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہو جائے کہ نہیں تم کو اتنا دینا ہے، اور کوئی اس کی ذمہ داری بھی لے لے یا وہ اسی کی ذمہ داری لے لے کہ بھائی ہم لوگ دلا دیں گے اور آپ صلح کر لیں، تو وہاں خرچ کرنا بہت بہتر ہوگا۔ وابن السبیل، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تو خالص جہاد ہی نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں اللہ کی راہ میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان یا بر صغیر یا جہاں آدمی کمزور ہیں مالی اعتبار سے، ان کے ادارے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں قرآن کا حفظ کیا جاتا ہے اور حفظ
ایسا کرایا جاتا ہے 20 30 40 50 بچے حفظ قرآن کر کے فارغ ہوتے ہیں. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ غربا مساکین. زیادہ تر مدارس میں، دینی مدرسے میں غربا مساکین کے بچے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر تعاون کرنا، طلباء کا ہیلپ کرنا، مدرسے میں دینا، یہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کے راہ کی بات ہے تو وہاں دے. اور وابن السبیل، اور مسافر چاہے بادشاہ ہو، وہ جا رہا تھا سفر میں، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، آگے سفر نہیں کر سکتا ہے، کھان پان کے متعلق پریشانی ہے، غریب ہے، امیر ہے، لیکن سفر میں ہے، اگر اس کا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا تو آپ اس پر خرچ کریں. زکوٰۃ کا پیسہ پتہ چل جائے تو اس کو بیت المال سے دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ کھاتے پیتے اپنے گھر پہنچ جائے. میرے دوست اور بھائیو، یہ اسلام کی بنیادی بات ہے. زکوٰۃ اسلام کے ریڑھ کی ہڈی. جس قوم میں زکوٰۃ ہو، کسی نے کہا تھا، جس قوم میں زکوٰۃ جیسا اصول ہو، اس قوم کے اندر غریب پائے جائے تو بہت افسوس کی بات ہے. اس قوم میں غریب نہیں ہونا چاہیے کسی کو، کیونکہ وہی پیسہ پھر متداول ہو کر سماج میں آتا ہے. اس دکان پر، اس دکان پر، وہی غریب لے کر کے گھومتا ہے، کپڑا لینا ہے، کھانا لینا ہے، سب مسائل. تو کسی نے اس پر پابند کاری کی تھی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس قوم میں زکوٰۃ پایا جائے گا اس قوم نہیں، اس ملک میں غریبی نہیں ہو سکتی ہے. قوم ہی کی بات نہیں، پورے ملک کی بات. برادران اسلام، ہمارا مذہب اسلام کا ایک رکن فوائد پر مشتمل ہے. پنجگانہ نماز ایک دوسرے کی خیریت کا ذریعہ ہے. جو یوں ہی آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ان کی بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جو مستقل نمازی ہے، اگر 2-1 روز نہیں رہے، 2-4 ٹائم، تو کوئی نہ کوئی ضرور سوال کرتا ہے، فلاں نہیں دکھائی دے رہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے مبارک، آپ سلام پھیرنے کے بعد حاضری لے لیتے تھے. اچانک اشہدہ فلاں حاضر ہے، موجود ہے نماز میں؟ کہتے لبیک، حاضر ہوں میں. اشہدہ فلاں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں آئے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ سفر پر ہیں، وہ کہیں اور ہیں. بھائی بیمار ہیں تو ان کا خرچہ پانی یا ان کے بچوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ یہ تھا مقصد. اور یہ بھی تھا کہ حاضر ہو جائے کہ ہاں نماز میں آ رہے ہیں، منافق تو نہیں ہے. اس زمانے کے منافق اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ مسلمان جانے اور پہچانے جانے کا طریقہ نماز میں حاضری ہے. منافق اگرچہ بڑی سستی، کاہلی اور بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، دل پر جبر کر کے پڑھتے تھے نماز، مگر وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے تاکہ مجھے ڈکلیئر نہ کر دیا جائے کہ میں کافر ہوں. اور آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز کی جو درگت ہے انسان ہم اسلامی زندگی میں، ہماری زندگی میں، وہ اس کہنے کے محتاج نہیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، زکوٰۃ ایک اہم چیز ہے. 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کو اصل قرار دیا گیا ہے، سونے کو نہیں. اصل قرار دیا گیا ہے کہ اتنی چاندی لینے خریدنے کا پیسہ آپ کے پاس کرنسی ہو جائے تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملایا نہیں جائے گا کہ 70 گرام 50 گرام 70 گرام 60 گرام چاندی ہے، وہ چاندی ہے اور سونا ہے اور اتنا وہ ہے، دونوں کو ملا کے نہیں. الگ الگ اس کا حساب ہے، الگ الگ اس کا نصاب ہے. اس لیے اگر چاندی کے اتنا نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگا. اگر سونا 85 گرام سے کم 84 گرام ہے، 82 گرام ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا.
ہاں زیادہ ہے تو اس پر پورا نکالا جائے گا۔ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے تجارت ہوتی ہے، جس چیز کی تجارت کی جائے گی اس میں زکوٰۃ نکالنا فرض اور لازم ہے۔ زمین ہو، سامان آجات ہوں، اور جس چیز کو کام میں لایا جائے گا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل کی دکان رکھے ہیں، یا کار کی یا گھڑی کی، چھوٹی بڑی کوئی بھی، تو ان چیزوں کے بیع کرنے، خرید فروخت کرنے پر جو آمدنی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر پورے پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کو ٹوٹل کرنے پڑے گا کہ میری دکان میں کتنی گھڑیاں ہیں، ان کی کیا قیمت ہے، کیا بنتا ہے جا کر کے۔ اور اگر آپ کے پاس اسکارپیو ہے اور دیگر گاڑیاں ہیں جو کرائے پہ چلاتے ہیں آپ، تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان کروڑوں کا بنا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کرایہ آپ اس کو مل رہا ہے، اس کرائے کو آپ اکٹھا کرتے جائیں، کھاتے پیتے جائیں، بٹورتے جائیں، اور آخر میں یہ ہو کہ بھائی ہمارے پاس اتنا آ گیا کہ ہم زکوٰۃ دیں، تو اس کرائے پر ہے زکوٰۃ ہے۔ بذات خود مکان پر کوئی کرایہ نہیں ہے، گاڑیوں پر کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، بلکہ وہ ہے کہ کرائے پر اگر آپ دے رہے ہیں، چلوا رہے ہیں، اور وہ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، کھانے پینے سے اگر بچ جائے نصاب تک، زکوٰۃ کے نصاب تک، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ زمین کا جو لوگ معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ زمین کے بیچنے اور خریدنے اور کاروبار کرنے کے انداز الگ الگ ہیں، ہاں، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی زمین آپ نے خرید رکھی ہے اور کہتے ہیں میں اس کو بیچوں گا، تو جب بیچیے گا تو اس کی زکوٰۃ نکال دیجیے گا۔ زمین کا کاروبار آپ کا نہیں ہے، ایک تو آپ کاروبار کر رہے، پلاٹ پر پلاٹ خریدتے جا رہے، اور اس کا جو آسان طریقہ ہوگا فتویٰ اسی حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن کوئی زمین ہے کسی کی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، ہاں، تو بیچنے کے لیے لیا ہے، جب بکے تو اس میں سے زکوٰۃ اس وقت تو نکال دے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ سب ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کر اور اس کا پورا حق ادا کر دیں۔ اسی طرح سے زرعی کھیتی کے کاروبار سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، گیہوں، دھان، چنا، مٹر، مسور اور تمام چیزیں، یہ جنس جو پیدا ہوتے ہیں تمام، ان کا بھی ایک معیار ہے کہ 5 وسق اگر غلہ پیدا ہوا ہے گیہوں یا دھان، تو اس میں سے آپ پانی سے اگر آپ نے سینچائی کر کے پیدا کیا ہے الحمدللہ، تو آپ 20 من میں 1 من، 100 من میں 20 من، اور نہیں تو پانی بارش سے برسا ہے اور پانی سے پیدا ہوا آسمانی پانی سے، تو 100 من میں 10 من۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو 20 من میں 10 من، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ طریقے بتلائے ہیں۔ سبزی پھل فروٹ کے کاروبار کرنے والے نہیں، اس سے جو آمدنی ہوگی اس میں زکوٰۃ ہوگا، لیکن جو کھیتی کرنے والے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگا کہ کھیتی کر رہے ہیں تو 50 کنٹل سیب پیدا ہوا یا گوبھی آلو پیدا ہوئی اور اس کو اس میں نکالیں، نہیں، اس میں جو آمدنی ہوگی خرید فروخت میں اس پر زکوٰۃ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیسا فی الخضراوات صدقہ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ کیا بجا 1:04 4 ہاں 1:04 اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک
قرآن کریم کی ایک آیت، جو لوگ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم نے 10,000 تقسیم کر دیا، 20,000 50,000 خرچ کر دیا، الٹ ٹپ کوئی چیز نہیں، مذہب اسلام ہے، ایک ایک پوائنٹ کو اس نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو جو لوگ بیلنس کر کے رکھتے ہیں، سمیٹ کر مینارہ کھڑا کرتے ہیں روپے کا، دولت کا، سونا چاندی کا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن جہنم میں ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اسی چیز سے جس چیز کو آپ نے خرچ نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ تانبا پیتل لوہے کی شکل میں کر کے تپائے گا جہنم میں، اور پھر اس کے بعد اسی سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی تمہارا خزانہ جسے سمیٹ کر بٹور کر رکھتے تھے، اب مزہ چکھو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خونخوار سانپ تیار کرے گا جس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سانپ کو لپیٹ کر گلے میں ڈال دے گا بے زکاتی کے جو زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، اور وہ سانپ اس کو کاٹے گا، نوچے گا، پورا بدن کاٹتا جائے گا، کہتا جائے گا انا کنزک وانا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ آج جس سے پیار ہے وہی آپ کا دشمن ہوگا، آج جس سے محبت ہے اسی کو قیامت کے دن آپ سے عداوت ہوگی۔ میرے دوستو اور بھائیو، قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وعید شدید، عذاب علیم کی بات سننے کے بعد تو انسان کو اگر غلطیاں کی ہے تو توبہ کر لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ آپ کو اور نماز دے گا۔ آپ محبت کریں گے مال سے، مال آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل طور سے ادا کریں، غربا، مساکین، بیوہ، یتامہ، مدارس دینیہ، مکاتب اسلامیہ کو ٹھیکی نظروں سے نہ دیکھو بھائی، ٹیڑھی نظروں سے، ذلیل حقیر نظروں سے نہ دیکھو، انہیں کی کاوشوں محنتوں سے قال اللہ قال رسول ابھی باقی ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں یہ باقی ہے، سمجھ لو یہ بھی چٹ جائے گا، انہیں کی محنتوں سے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کوئی مزدور ایسا بھی دنیا میں ہے جو اپنی مزدوری پہلے بٹور لے، پورے سال کی مزدوری کتنی تنخواہ ہے اتنی وہ بٹور لے، اور اس کے بعد تب اس کو مزدوری دی جائے گی۔ وہ کمائی کس کی ہے؟ اسے وہ استاد کی کمائی محنت ہے جو آپ ناظم صاحب کے جیب میں آیا ہے، اور ناظم صاحب جو ہے تنخواہ بڑھانے سے مکر رہے ہیں، دینے سے بغل کاٹ رہے ہیں، تو یہ کیا کھلواڑ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کے اور فرائض اسلامیہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔